آپ تمام حضرات نے قرآن کریم کی صورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی صورت کے ساتھ مکی، کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیات کا مطلب وہ آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی آیات کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئیں۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر مکہ میں نازل ہوئیں، اور مدنی کا یہ مطلب کہ وہ شہر مدینہ میں اتریں، لیکن یہ مطلب اور مفہوم درست نہیں، اس لیے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئیں، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جو آیات مینا، عرفات یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئیں وہ بھی مکی کہلاتی ہیں۔ یہاں تک کہ جو آیتیں سفر ہجرت کے دوران مدینے کے راستے میں نازل ہوئیں ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئیں مگر وہ مدنی ہیں۔ چنانچہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے۔ ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں مدنی ہی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ آیات قرآنی ان اللہ یأمرکم ان تعودوا الامانات الی اہلھا، یہ مدنی ہے حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پھر بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی یا پوری کی پوری مدنی ہیں، مثلا سورہ مدثر پوری مکی ہے، سورہ آل عمران پوری مدنی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری صورت مکی ہے لیکن اس میں ایک یا چند آیات مدنی بھی آ گئی ہیں، اور بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوا ہے۔ مثلا سورہ اعراف مکی ہے لیکن اس میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ سے لے کر وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ یہاں تک مدنی آیات ہیں۔ اسی طرح سورہ حج مدنی ہے لیکن اس میں 4 آیتیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى سے لے کر عذاب یوم عقیم تک مکی ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا عموماً اس کی اکثر آیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس صورت کی ابتدائی آیات ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی ہوں اسے مکی قرار دے دیا گیا، اگرچہ بعد میں اس کی بعض آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہوں۔